اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222۔ اللہ تعالیٰ کا 19واں بڑا حکم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور لوگ آپ سے حیض کے دنوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی یہ پوچھتے ہیں کہ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حلال ہے یا حرام ہے۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے کہ یہ نجاست ہے، یعنی حیض کی حالت میں ہم بستری عورت کے لیے باعث تکلیف ہونے کے ساتھ ساتھ مرد کے لیے بھی بدبو اور نجاست کی وجہ سے موجب تکلیف ہے۔ طبی لحاظ سے بھی حیض کے ایام میں ہم بستری کرنے کی وجہ سے مرد بھی بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور عورت بھی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اگر نطفہ ٹھہر گیا تو بچے پر بھی اس کے برے اور گندے اثرات مرتب ہوں گے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو، یعنی حیض کے ایام میں بیوی کے ساتھ ہم بستری سے پرہیز کرو تاکہ اللہ رب العزت کے حکم کی ناقدری اور نافرمانی کرنے سے بچ سکو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ہم بستری کرنے کے لیے ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نوٹ: قرآن کریم کا یہ اسلوب طریقہ ہے کہ جس چیز سے روکنا ہوتا ہے تو اس کی قربت سے بھی روک دیتا ہے، کیونکہ قربت کے بعد انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاک ہونے میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر حیض اپنی پوری مدت 10 دن پر موقوف ہوا تو غسل سے پہلے ہم بستری کرنا جائز ہے، اور اگر 10 دن سے پہلے خون بند ہوا تو اگر عادت کے مطابق خون بند ہوا ہے تو غسل کرنے سے پہلے ہم بستری کرنا درست نہیں۔ لیکن اگر نہانے میں اتنی تاخیر کر دی کہ ایک نماز کا وقت گزر گیا تو غسل سے پہلے بھی ہم بستری جائز ہے۔ اگر 10 دن سے پہلے خون بند ہو اور ابھی عادت کے دن بھی نہیں گزرے، مثلا 7 دن حیض آتا تھا اور 6 ہی دن میں رک گیا، تو ایام عادت گزرنے سے پہلے صحبت کرنا درست نہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی جس مقام کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اسی کو استعمال کرو، اور وہ آگے کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گناہ کے مقامات سے بچانے کے لیے ایسے نازک حکم خود واضح کر دیے ہیں تاکہ انسان گناہ کے قریب بھی نہ جائے اور ان کاموں سے نافرمانی کی نحوست کو سمجھے۔ یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ پوچھنے یا بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے اور نہ ہی شرم کرنی چاہیے۔ ہاں، بے حیائی کے کاموں اور باتوں سے شریعت ضرور بچنے کا حکم دیتی ہے۔ بندے سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ ایام حیض میں قربت کر بیٹھے یا حلال جگہ کو چھوڑ کر حرام جگہ کو استعمال کر بیٹھے، اس لیے آگے توبہ کا ذکر ہے کہ اگر غلطی اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو نافرمانی ہو جانے کے بعد اپنے کیے پر ندامت کرتے ہیں اور آئندہ نافرمانی نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں، تو ایسے توبہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ، اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو لوگ ظاہری نجاست سے اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، جیسے جنابت کے بعد غسل کرنا، وضو ٹوٹنے کے بعد تازہ وضو کر لینا، گناہ نافرمانی فحاشی بے حیائی کی نجاست سے اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہیں، جیسے حالت حیض میں جماع کرنا یا کسی اور گندی اور حرام جگہ شہوت کو پورا کرنا وغیرہ۔ تو جو لوگ گناہوں کی نجاست سے دور رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان سے بھی محبت فرماتے ہیں۔ چند ضروری مسائل۔ شریعت میں اہم اور پیش آنے والے مسائل کا سیکھنا اور سمجھنا فرض ہے تاکہ نجی زندگی کو بھی شریعت کے مطابق گزارا جا سکے۔ عورتوں کے لیے اپنے مسائل مردوں سے جا کے پوچھنا ذرا مشکل ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سہولت کے لیے احتیاط کے ساتھ چند ایک مسائل بتا دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حیض کے زمانے میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی ان اوقات میں ہم بستری کو حلال سمجھے گا تو وہ ایمان سے ہی خالی ہو جائے گا۔ غلطی سے ہم بستری کر بیٹھے تو گناہ گار ہوگا، اسے فوری توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، حیض کے ایام میں ناف سے اوپر اور گھٹنے سے نیچے والے مقام سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اور ان ایام میں بیوی کے ساتھ سونا، پیار کرنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا بھی سب جائز ہے۔ نمبر 3، حیض والی عورت کے لیے نماز پڑھنا،
قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور قرآن کریم کو چھونا اور مسجد میں داخل ہونا سب حرام ہے۔ نمبر 5، حیض کی حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن کو دیکھنا اور ہاتھ لگانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ نمبر 6، اگر غلبہ شہوت سے حیض کی حالت میں صحبت ہو گئی تو خوب اچھی طرح توبہ کرنا واجب ہے، اگر کچھ خیرات بھی دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ آیت کا خصوصی پیغام آپ کے نام۔ نمبر 1، دونوں قسم کی نجاستوں سے دور رہیں۔ یہ آیت کریمہ ظاہری نجاستوں سے طہارت حاصل کرنے کو بھی شامل ہے اور باطنی نجاستوں سے طہارت حاصل کرنے کو بھی شامل ہے۔ پس حسی اور ظاہری نجاستوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، معنوی اور باطنی نجاستوں جیسے برے اخلاق، اخلاق رذیلہ، صفات قبیحہ سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ نمبر 2، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرماتے ہیں۔ جو انسان توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، حتی الامکان باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ سے اسے محبت نہیں کرنی پڑتی، اللہ رب العالمین ان 2 صفات رکھنے والوں کو خود محبوب بنا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ اگر توبہ اور وضو کو انسان اپنے اکثر اوقات لازم کر لے تو نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، بلکہ حضوری والی نمازیں پڑھنا بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ حضوری یعنی دھیان، توجہ والی، اخلاص والی۔ توبہ اور باوضو رہنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ خود محبت کریں، کیا اسے نماز کی، نیکی کی، قرآن پڑھنے کی، دین کے کاموں کی توفیق نہیں ملے گی؟ ضرور ملے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ خود محبت فرماتے ہیں، اس کو محبوب بنا لیتے ہیں، تو اسے پھر دین کے کاموں کی توفیق عطا فرماتے چلے جاتے ہیں، دین کے کاموں کی ہمت دے دیتے ہیں، شوق دے دیتے ہیں، مزہ دے دیتے ہیں، سکون دے دیتے ہیں کہ اس کو پھر کیے بغیر چین نہیں آتا۔ اب تو لوگ نماز نہیں پڑھتے، یعنی سستی کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نماز کو مشکل کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی بری حرکتوں اور گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے ناراض ہو کر اس کے لیے دین پر چلنا اس کے لیے مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو جب آپ باوضو رہیں گے اور بری باتوں سے، فضول چیزوں سے بچنے کا اہتمام کریں گے تو خود ہی آپ کو نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، دین کے کام کرنے کی توفیق ملتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اکثر اوقات باوضو رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔